الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید رب زدنی علما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ماشاءاللہ. اب دیکھیں نا جی، جہاں بولنا ہے وہاں بولے کوئی نہیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ماشاءاللہ. بس آخری بار آپ کی تھکن بھی اتر جائے گی، آپ کو خود ہی لطف آئے گا، آپ کو خود ہی مزہ آئے گا. کیونکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ذرا ایک بار یاد کرو ہاں ذرا ان کو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. بس یاد کوشش کرو کہ جیسے آپ نے کہنے سے تیسری بار پڑھا نا، اپنی عادت بناؤ کہ بغیر کے پہلی بار ہی پڑھ لیا کرو. اگر ضرورت اب درود پاک بھی کہہ کے پڑھوانا ہے تو پھر ہمارے ایمان کا اللہ حافظ ہے. اگر درود پاک بھی کہہ کے پڑھوانا ہے تو پھر ہمارے ایمان کا اللہ ہی حافظ ہے. نہیں، یہ اپنا معاملہ بدلو. اب جب نعرے لگاتی ہو تو آپ کا لیول یہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ درود پڑھتے ہو تو آپ کا لیول یہ ہوتا ہے. ایک تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کچھ احباب، یہ میں آتے ہوئے نا ڈاکٹر توقیر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ جس کو شیڈول دے دیا سو دے دیا، لیکن مائع کے بعد ہم شیڈول ہی اس کو دیں گے کہ جو جہاں کیمرہ نہیں لگے گا ایک بھی. یہ کیمرے والے بڑے خطرناک ہیں، یہ جو کیمرے والے ہیں یہ بہت خطرناک ہیں. ان کا جو دل کرے گا جہاں سے چاہیں گے یہ کاٹیں گے، اور اوپر من چاہا سا ٹائٹل لگا کے نا تو یہ کلپ چڑھا دیں گے. یہ مصباحی صاحب نے نعرے کی مخالفت کر دی، اور پھر اگو تسی بھی اللہ لوگوں کو ککھ نہیں ویکھنا، دے گال تے گال. حضرت میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر تو کی، میں نے کہا رمضان کے بعد نئی پروگرام لینا ہم سے کوئی ایک بندہ بھی نہ لے، لیکن مئی کے بعد جو پروگرام ہوں گے کیمرہ نہیں ہم کسی میں، ہم تک آ گئے ہیں. یہ جو یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اپنی آگ بڑھا رہے ہیں، یہ اپنی آگ اکٹھی کر رہے ہیں. ایسے ایسے مرچ مسالے لگا کے حضرت باتیں چڑھاتے ہیں اور علماء کو آپس میں جی مصباحی صاحب نے اعظم قادری کی چھترول کر دی. او گندے آدمی، بتا کے در میں نے اعظم قادری کا نام لیا بتو کا. میں تو تربیت کر رہا تھا، میں نے دیا نام کسی کا. اللہ مجھے کو اعظم قادری سے ڈر نہیں لگتا، یا کو مجھے اعظم قادری ان کو دھمکی دلوائی ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں. نہیں، بات ہی غلط ہے. میں نے کہا اعظم قادری کا نام لیا. منوس لعنت تمہارے یوٹیوب چینلوں پہ، تم دین کی خدمت کرنے کے بجائے آپس میں لڑا رہے ہو. ہمیں مصباحی صاحب نے اس کے لیے یہ کہہ دیا، کدھر کہہ دیا مصباح؟ لو نام لو کسی ایک کا. میں نے آج تک کسی کا نام لیا. ہمارا کام ہے تربیت کرنا، ہم پردہ ڈال کے تربیت کرتے. میں نے کہا اعظم قادری کا نام لیا جی. ہم بڑے تنگ ہیں ان کیمروں سے حضرت جی، بات نہیں کر سکتے. میں پیچھے بڑے دھڑلے سے تقریر کر کے ہوں کیونکہ کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا کوئی. ایک ایک بات مجھے میرے دل میں تھی، میں نے سامنے بیٹھے بندوں سے، لیکن یہاں مجھے ڈر لگ رہا ہے.
نہیں اب میں نہیں، اب چلنے دو، مے کے بعد ہوگا جو ہوگا. اور نہیں جی کوئی ایشو نہیں، چلان دے ہم بند کرائیں گے اب مے کے بعد. ہم نہیں کیمرہ بھی لگنے دیں گے، ہمیں بہت ڈر آتا ہے ان سے. ان کا جو دل کرتا ہے یہ کر دیتے ہیں. مصباحی صاحب نے نعرے کی مخالفت، بھائی ہم کیوں نعروں کی مخالفت کریں گے؟ ٹی ایل پی بھی ہماری ہے، دعوت اسلامی بھی ہماری ہے، سنی طریق بھی ہماری ہے. یہ بیٹھے چینلوں والے آگ لگا رہے ہیں ادھر، یہ بیٹھے چینلوں والے آگ لگا رہے ہیں ادھر، یہ آپس میں لڑا رہے ہیں. بات ہوتی کوئی نہیں ہے، جہاں سے ان کا دل کرتا ہے یہ بات کو کاٹتے ہیں. میں تنگ آ گیا ہوں. بہت زیادہ میرے نام پہ یوٹیوب پہ فیک چینل ہے. میں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا. میں اچھا یار کوئی روٹی کھا نہیں دیا، لیکن اب یہ روٹی نہیں نہ کھا رہے ہیں، اب یہ نئے کام پہ لگ پڑے ہیں. اب حضرت جی ایک کلپ ریسرچ کریے گا یوٹیوب پہ، مصباحی صاحب کا طارق عزیز سے کیا رشتہ، ایک کلپ کھل جائے گا. میں جدھر رشتہ انہوں آپ ہی نہیں پتا میرا طارق عزیز نہ کی رشتہ ہے. جب طارق عزیز فوت ہوا نا، وہ اگلے دن کلپ چڑھا جی مصباحی صاحب کا طارق عزیز سے کیا رشتہ. میں گھبرا گیا. نہ میری ماں نے مجھے دسیا نہ میرے ابو نے دسیا کہ طارق عزیز بھی تیرا رشتہ دار ہے. میں نے اس کو کھولا جی کہ مجھے پتا چلے بھائی میرا کیا اس سے رشتہ ہے جی. وہ نیچے کھولا تو ایک میری تقریر تھی، صرف اس لیے کہ ہر بندہ اس کو کھولے گا، ہر بندہ اس پہ کلک کرے گا، اور کیا ہوگا، میرے یوٹیوب چینل کو پیسے مل جائیں. وہ مفتی نعیم دیوبندی کراچی والے فوت ہوئے جب، وہ ایک بندے نے چڑھا دیا جی مصباحی صاحب نے مفتی نعیم کا ایک راز کھول دیا. میں آپ پہ ڈر گیا، میں کہڑا راز کھولے یار. میں نے بھی اس کو کلک کیا کہ میں نے کیا کہا ہے مفتی نعیم کے لیے، لیکن اندر میری ایک تقریر تھی. لیکن یہ ہے جس نے کلک کیا اس یوٹیوب والے کو پیسے مل گئے. یہ پیچھے جو حضرت جی جو معاملہ ہوا ہے یہ سارا انہوں نے کیا یوٹیوب والوں نے. مرچ مسالہ لگا کے حضرت جی بات چڑھ، بڑے تنگ ہیں ان سے. ہمیں بڑا محتاط ہو کے بولنا پڑتا ہے کیونکہ ان کا پتہ ہی کوئی نہیں. یہ کون سے کو عالم دین ہے سارے، ان کو پتا ہو کہ بات شروع کہاں سے ہوئی، بات ختم کہاں سے ہوئی. یہ جہاں سے ان کا دل کرے گا حضرت یہ چڑھا دیں گے، اور یہ آپس میں لڑا رہے ہیں ہمیں. میں آپ سے بھی کہوں گا بیٹا آپ بھی قدر کرو ہے. اگر کسی کے لیے کوئی بات چڑھی ہے تھوڑا سا انتظار کرو یار، اس کا وہ کیا کہتا ہے اس بات کی. تم ایک یوٹیوبر کے کہنے پہ علماء کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہو. تم ایک یوٹیوبر کے کہنے پہ تم علماء پہ جو ہے نا وہ زبان درازی شروع کر دیتے ہو. انتظار کرو یار، بات چڑھی ہے پتہ نہیں کیا ہے، اس نے اس سے پہلے کیا کہا، اس نے اس کے بعد کیا کہا. آتے ہو ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا تھا اب تو چلو جس سے زبان دے لی ہوئی ہے سو دے لی ہے، بس ختم ہونے والا. یہ مارچ میں ویسے اللہ نے کرم کیا عمرے پہ چلے جانا ہے، آگے ویسے رمضان ہے. لیکن مئی میں ہم جس کو پروگرام دیں گے نو کیمرہ، تاکہ ہم بات کر سکیں. ہمیں ڈر آتا ہے بات کرتے ہوئے آپ سے، آپ کا پتہ ہی کوئی نہیں آپ کدھر سے کدھر اٹھاؤ اور بات کدھر لے جاؤ. میں جو بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی کاٹے اور چڑھائے جی مصباحی صاحب نے نعرے کے لیے کیا کہہ دیا، اور وہ نیا جناب کٹا کھل جائے. میں تو ایک بات جنرل کر رہا ہوں کہ آپ نعرہ اس لیول پہ رکھ کے لگاتے ہو. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ نہ لگاؤ، لیکن یہ انہوں نے چڑھانی کوئی نہیں. انہوں نے صرف یہ چڑھانی ہے مصباحی صاحب نے کہہ دیا جی. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں آپ نعرہ یہاں رکھ کے لگاتے ہو. لیکن پتر ہوں جڑا کوئی چڑھائے گا تو تیار بھی رہی ہو مت کوئی. اسی بھی کوئی ایڈے صوفی نہیں رہے ہیں. ہاں جی ان کو چڑھائے گا تو تیار بھی رہی ہو. ذرا ہم تنگ پہ گئے ہیں بڑا زیادہ. اللہ کے بندو ہم دین کا کام کرنے نکلے ہیں، تم پتہ نہیں کس تماشے میں پڑ گئے. خدا کی قسم ہے کہ ایک اندر کرواؤں گا سارے میں جتنے یہ یوٹیوبر ہیں. میں تھک گیا ہوں ان کی حرکتوں سے. نہ کو بات اپنے چند ڈالروں کے لیے یہ خبیث پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہے ہیں. مجھے کسی نے وہم ہوئے گا تو کٹ کے بھی دیکھ لیو، کلپ چڑھا کے دیکھو. تمہاری میں نے جڑی تڑی نہ کر دی تو بات کرنا. کیا تم نے ہمیں ایسا ہی فدو خان سمجھ لیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے یار، ہم ایک محبت کا پرچار کرنے نکلے ہیں. تم نے سمجھا بیٹھے محبت ہی ہے. ہاں جی 4 کتاباں آئی ہیں 5واں ڈنڈا بھی آیا ہے. اسی وہ ڈنڈا گھر رکھ لے، لیکن تسی ہن مجبور کرن دے ہو کہ ڈنڈا چک لو. مصباحی صاحب ایسا نہیں چلے گا بدر جی. بس جو ہو گیا. لیکن آج کے بعد بالکل میں جو پروگرام تھک گئے ہیں ان سے. میں نے اللہ کی قسم ہے فیک چینل ہے میرے نام پہ لا تعداد، کبھی میں نہیں بولا ہے. میں نے کہا اچھا یار کسی کا چولہا بلدا ہی ہونا نا میرے نام پہ. یہ نئے کام میں چل پڑے، لڑا دیا. کبھی ٹی ایل پی سے لڑا دیتے ہیں، کبھی کسی سے لڑا دیتے ہیں. بات ہوتی کچھ نہیں. ٹی ایل پی جان ہے یار ہماری ایک تو جماعت ہے جو لڑ رہی ہے آگے جا کے. ہم پاگل ہیں کہ ٹی ایل پی کی مخالفت کریں؟ ہم تو دعائیں کرتے ہیں یار کب دین تخت پہ آئے، ہماری بچیوں کے دوپٹے واپس آئے ہیں. پاگل کے پتر ہیں یہ سارے. یہ یوٹیوبر جنمی فتنے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف اپنے ایک ڈالر کے لیے. کی چینل کا نام ہے جی وہ پیچھے جی کلپ چڑھایا سی.
سفیان نوری ہے یہ کوئی خبیث, اس کو ٹکرتے ہیں اب ہم ذرا, تنگ پڑ گئے اس سے. اس نے پیچھے جو معاملہ چل رہا ہے اس نے ایسے ایسے کلپ چڑھائے اور اس نے معاملہ نیچے نہیں آنے دیا, معاملہ اوپر سے اوپر لے کے گیا. یہ سفیان نوری ہے کوئی. ایسے ایک چینل ہے لو اسلام, وہ بھی یہی کر رہا ہے. ہم نے کر لیا ارادہ پورا, ان کے خلاف اب ایکشن ہوگا. یار ہم تو اس بات کے دائیں ہیں یار, ایک ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ. ہم تو انتظار کرتے ہیں یار کب دین تخت پہ آئے, کو کشمیر کی بھی بات ہو. تم عجیب تماشے لگا کے بیٹھے ہوئے ہو. ہم نے بڑی دیر منہ دیکھا, اچھا یار بچے ہیں چلو چل رہا ہے چلنے دو, لیکن اب نہیں چلے گا ایسے. تم نے ہمیں یہ راستہ دکھایا. ڈر آتا ہے ہمیں بات کرتے ہوئے, پتہ نہیں تم ہماری اس بات سے کیا نکالو گے, کدھر سے کاٹو گے, کدھر سے جوڑو گے, کدھر سے توڑو گے, اس کے اوپر کیا ٹائٹل دو گے, اس کو کیا نام دو گے, تم اس کو آگے پھینک دو گے. جی مصباحی صاحب نے اعظم قادری کی چترول کر دی, خدا کا نام لو یار. کدھر میں نے اعظم قادری کا نام دیا؟ وہ بیچارہ جہاں مجھے ملتا مجھ سے معافی مانگتا, میں نہیں کاکا گل ہی کوئی نہیں, خدا ٹھیک ہے ہمارا کام اصلاح کرنا ہے بیٹا, لیکن میں نے بتاؤ آج تک کسی کا نام لیا تو کیا ہے؟ نعرہ یہاں ہے, درود یہاں نہیں, بس اتنا کہوں گا درود بھی یہاں لے آؤ, بس اتنا. لیکن وہ بات کہتے بھی پہلے مجھے اتنی تمہید باندھنی پڑی ہے یہ ڈرتے ہوئے کیمرے والوں سے کہ پتہ نہیں ادھر یہ بعد میں کیا کریں گے ہمارے ساتھ. بس اتنا کہوں گا کہ درود بھی یہاں لے آؤ. جتنے جوش و خروش سے نعرے مارتے ہو, درود بھی اتنے جوش و خروش سے پڑھو. یہ تو بات پھر وہی اقبال والی ہے, یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں, یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے. سارے ہمارے ڈی ایل پی ہماری, دعوت اسلامی ہماری, جلالی صاحب ہمارے, سنی طریقے. بھائی کو بڑوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے, وہ بڑوں کا اختلاف ہے, ہم نے تو محبت ہی کرنی ہے. وہ بڑوں کا اختلاف ہے کون, ہم نے محبت کرنی ہے بیٹا, سارے قیمتی ہیں. ہاں پتر میں آپ سے کہوں گا, بار بار میں کہوں گا, پتر اپنے علماء کی بڑی قدر کرو, بڑے قیمتی لوگ ہیں. اللہ ہم نے کوئی نہیں قدر کی. مجھ جیسا بندہ بھی بات کرتے ہوئے ڈر رہا ہے, پتہ نہیں سامنے بیٹھے ہیں کی سوچنے لگے, نہیں مصباحی صاحب نے اپنا رونا رون. مجھے کیا ضرورت ہے, اللہ کا شکر ہے مالک نے بڑی مہر کر دی, ان کی قدر کرو پتر. حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی دیکھیں, آپ اپنے وقت میں چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز تھے. روز بادشاہ کے بالکل ساتھ آپ کی کرسی بچھائی جاتی, آپ روز اس پہ بیٹھتے. آپ بیٹھے ہوئے تھے, زلزلہ آ گیا, وہ محل کے کنگرے گر کے ٹوٹنا شروع ہو گئے. بس ڈر تھا کہ ابھی کسی کو لگا, لیکن اٹھ کوئی نہیں رہا. کیوں بلا؟ کیونکہ بادشاہ ہی نہیں اٹھا. لیکن حضرت صاحب اٹھے اور آپ تشریف لے گئے. بادشاہ کو بڑا غصہ لگا, اس نے کہا میں نہیں اٹھیا, مولوی میرے تو پہلے اٹھ پیا. وہ پیچھے سے آپ کو آواز دے کے کہتا ہے, اوے مولوی. ہمارا بھی تو یہی رویہ ہے نا علماء کے ساتھ, کمیٹیاں والی کر چھڑے نے سی مولوی, کمیٹیاں دا جو دل کرے پہ کر دے. نہ کمیٹیاں والے عالم نے, نہ کمیٹیاں نے دین آندا ہے. انہیں بس یہی سمجھ لیا کہ ٹیلاں لا چھڑو مسجد میں باوے ساری. اب ان کا یہی ذہن ہے. اوے بھائی یاد رکھنا, مسجد کی رونق ٹیلوں سے نہیں ہوتی, مسجد کی رونق نمازیوں سے ہوتی ہے. مسجد تم سے ٹیلیں نہیں مانگ رہی, مسجد تم سے مہنگے مہنگے کلینگ نہیں مانگ رہی, وہ رو رو کے کہہ رہی ہو کچھ اس طرح کے کرو کہ میرے اندر نمازی آئے. اقبال تب رو کے کہتا ہے, ناخوش و بیزار ہوں میں ان مر کی سلوں سے. اگر یہ ٹیلیں نہیں ہوں گی یہ پھر بھی اللہ کا گھر ہے. اگر چھت پہ یہ نقش و نگار نہیں ہوں گے یہ پھر بھی اللہ کا گھر ہے. لیکن اگر اس میں نمازی نہیں ہوں گے پھر یہ نہیں. آج نمازی نہیں ہے اور کمیٹیاں بڑیاں خوش نے, جناب وسیع ٹیلاں لوا چھڑی دی, بڑے خوش. میرا روز کا کام ہے, مجھے دکھاتے پھرتے ہیں, اب دیکھو جی این لاکھ دیاں لا چھڑیاں. وہ جڑے مولوی نے مسجد کی رونق لانی وہ تے لایا ہی کھ نہیں. ناخوش و بیزار ہوں میں ان مر کی سلوں سے, مٹی کا حرم میرے لیے کوئی اور بنا دو. ہے جتھے نمازی ہوں, جتھے نمازی ہوں, جتھے ٹیلا نہ صرف نمازی ہوں. دکھ یہ ہے, ٹیلے ہیں, کلین ہیں, فانوس ہیں, پنکھے ہیں, اے سی ہیں, گیزر ہیں,
نمازی کوئی. یا ایک موبائل کمپنی بھی اپنا موبائل بیچنے کے لیے مہنگی 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 لڑکی ہائر کرتا ہے تاکہ میرا موبائل بکے. صرف بیچنے والا بھی مہنگی لڑکی ہائر کرتا ہے, اسے کمرشل کرواتا ہے میری صرف بکے. جس نے رب کے گھر میں محنت کرنی تھی تم نے اس پہ کیا ہی کچھ نہیں. اتنے تو پائی نات خان بھی ایک گھنٹے کا لکھ لے کے ٹر جاتا, وہ ظالموں کا تو سال کا بھی لکھ نہیں بنتا ہے. اور دعوے کرتے ہو حضور سے محبت کے, یہ کون سی محبت ہے تمہاری؟ جن کو حضور کہہ رہے ہیں میرے ہیں, العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء میرے وارث ہیں, علماء میرے جانشین ہیں. جن کو وہ اپنا کہیں, جن کے لیے وہ کہیں جس نے عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا, جس نے کسی عالم بعمل سے ہاتھ میں لایا اس نے مجھ سے ہاتھ میں لایا, جس نے کسی عالم بعمل کے پیچھے نماز پڑھی اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. اس کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ کون سا عشق ہے تمہارا؟ یہ گلیاں سجا دو, محلے سجا دو, بازار سجا دو. مولویوں نے کلاڑی بھی ٹوٹی 70. ٹھیک ہے, بات پھر وہی ہے حضرت. یہ کلپ چڑھائیں گے کمنٹس میں, کوئی 4-5 بعد لوگ مجھے گالیاں دیں گے. پہلے نا ذرا میں گالیوں سے ڈرتا تھا تھوڑا سا. میں نے ایک دن کہا مولوی سلیمان وہ تو کنجری نہ بھی پڑھا ہے. کنجری نو لوگ کنجری کہندے نے, وہ نہیں پھر بھی باز آندی ہے. تو سچی گل کر کے نا لوکاں دیاں گالاں تو ڈرنا, کڈو جنیاں کڈنیاں. جی بات ہم نے کرنی ہے حضرت, بات ہم نے کرنی ہے. اے سی کا پروٹوکول, ڈی سی کا پروٹوکول, ایس ایچ او کا پروٹوکول, ایم این اے کا پروٹوکول, ایم پی اے کا پروٹوکول, کدھر ہے عالم کا پروٹوکول؟ جس کا سب سے زیادہ پروٹوکول ہونا چاہیے تھا, پیڑی جتی, پیڑے کپڑے, کلائی تے کوئی کڑی نہیں. مقتدی پیچھے راڈو بن کے کھلوتے نے تے ماں موری بچارے اگے. مقتدی پیچھے 2 آئی فون لے کے بیٹھے نے, ماں مورا کا نوکیا. بیٹا کیا اثر پڑے گا؟ کون اپنے بچے کو عالم بنائے گا؟ سب کو پتہ ہے زندگی کیسے گزرے گی. مسجد کے مکان پہ گزارا کرنا پڑے گا. محلے کا وہ بابا جس کو گھر بہو اونچی آواز میں کھانسی نہیں کرنے دیتی, وہ بھی مولوی سے 5 نمازوں میں لڑ کے جائے گا. کون بنائے گا اپنے بچے کو عالم؟ کیوں بنائے گا عالم؟ میں پیچھے بھی بولا, کلپ میں نے ایک دن نا کمنٹس پڑھے تھلے سارے نہیں جی علماء کو تو اچھا ہے نا کوئی سادگی کرانی جے, اور کسے کو نہیں جے کروانی. انہوں نے تو حضور کے مصلی پہ کھڑا ہونا تھا. ان کے کپڑے سب سے سونے ہوتے, ان کے لیے نہیں, حضور کے مصلی کے لیے. ان کو نہیں, حضور کے مصلی کو دیکھنا تھا. یہ حضور کے مصلی پہ کھڑا ہونے لگا ہے. اور جس دن تمہارے وزیر اعظم نے بھی آ کے وہ حلف لینا, وہ بھی نئی شیروانی پہن کے آتا ہے. او ہوش کرو سنیو, نعت خامیر کر دیے. شیخ الحدیث تم نے ٹوٹی گاڑیوں پہ مار دی. ساری زندگی حضرت وہ مسجد کے کمرے میں اپنی زندگی گزار کے چلے گئے. جو 1 گھنٹہ آ کے تم نے جاتے ہو اس کو پنڈ پیسوں کی دے کے بھیجا, لیکن وہ جو تمہیں پورا مہینہ نمازیں پڑھائے, وہ جو تمہیں 4 جمعے پڑھائے, وہ جو تمہارے جنازے پڑھائے, وہ جو تمہیں یہ بتائے یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اس پہ رب کا رسول ناراض ہے, اس پہ رب کا رسول راضی ہے, جو تمہارے بچوں کو قرآن پڑھائے, جو تمہیں رمضان کے روزے رکھائے, اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تم؟ کون بنائے گا اپنے بچے کو عالم؟ کیوں بنائے گا اپنے بچے کو؟ کبھی آپ نے دیکھا جی کسی وڈیرے نے بھی بچے کو عالم بنایا ہو؟ کسی ایم این اے نے بچے کو عالم بنایا ہو؟ کسی ایم پی اے نے اپنے بچے کو عالم بنایا ہو؟ کیوں بلا؟ کتے کتے کو ہے کوئی مرد کلندر, کیونکہ سارے انہوں پتہ ہونا کی ہے. بدلو یار, بدلو خود کو, بدلو خود کو, بدلو. مسجدوں کو آباد کرو. مسجدیں روتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ نمازی کوئی نہیں, نمازی کوئی نہیں. ٹہلا نے, پتھر نے, نقش و نگار نے, پنکھے نے, اے سی نے, گیزر ہے, نمازی کوئی نہیں. ایک صف مکمل نہیں ہوتی ہے, ایک صف مکمل نہیں ہوتی ہے. لیکن جس نے یہ کام کرنا تھا 8000 تو ہی انہوں دیں دے, باقی بیچارہ کتوں لے کے آئے؟ کیا بچوں کو زہر دے دے؟
بیوی کا گلا دبا دے، ماں باپ کو جا کے دریا سندھ میں پھینک آئے. حضرت صاحب میرے دوست نے لاہور نظامیہ میرے نال پڑھتے رہے، میں پروگرام تے گیا تے بعد چ مینوں کمرے چ لے گئے جی میرے صدر صاحب نے کوئی گل کرنی. ہوئے 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 دیکھو زمانے کی مت ماری گئی. میں بیٹھا جا کے وہ آ کے نپیر صاحب ایک دعا کروانی ہے. میں جی کرواؤ. وہ جی میرا منڈا ہے تے اللہ نے انہوں چوتھا بچہ دیتا ہے تے تنہا صرف 60,000 ہے، دعا کرو ذرا تنہا ود جائے. جو میرا دوست تھا نا اس کے چہرے پہ کئی رنگ آ کے گزر گئے. وہ پتر دی 60,000 تنہا چوتھا جانا ہویا تے بابا صدر تو پریشان ہو گئے ہیں. میرے تے 5-6 جانے نے، میری تے صرف 8,000 ہی ہے. ظالم لوگ ہیں حضرت، ہم ظالم لوگ ہیں. تیار رہنا پتر، یہ ایف آئی آر ہم پہ کاٹی جانی ہے. کل ہم نے ظالم مل کے خدا کے گھر کو غیر آباد کیا. یہ ساری ایف آئی آر کاٹی جانی ہے. میرے والد صاحب کو نا سارے وہ علاقے والے کہتے رہے کمیٹی، میں بابا جی ابا جی کمیٹی چ نہ آئیو کدی بھی، بڑی ڈاڈی ایف آئی آر ہونی جی کل تہاڈے تے جا کے. رل مل کے ہم نے رب کا گھر اجاڑا ہے. کچھ نہیں کیا. گلیاں سج گئیں، بازار سج گئے، بڑی بڑی محفلیں ہوئیں، بڑے بڑے نعت خاں آئے، بڑا بڑا لنگر پکا. مسجد پھر غیر آباد ہے. مسجد میں پھر کوئی نہیں ہے. نہ خوش و بیزار ہوں میں ان مر مر کی سلوں سے، مٹی کا حرم میرے لیے کوئی اور بنا دو. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. اوے قوم اٹھو، کچھ کریے. اٹھو کو جون پتر کچھ نہیں جے کیتا. نہ ہمارے پاس دین رہا، نہ ہمارے پاس دنیا رہی. ہر جگہ سوال پوچھ کے آیا ہوں، آپ کو بھی پوچھوں گا. دل ہی نہیں کرتا ہوں کچھ بولن. ماشاءاللہ کاکے جننے نوجوان بیٹھے تہاڈے نال مخاطب پتر، ان قریب پاکستان کا بوجھ تمہارے کندھوں پہ رکھا جائے گا. ہم سے کچھ بھی نہیں ہوا، ہم پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکے. ہم اسلام کے لیے ان قریب تمہاری باری ہے کچھ کرنا ہے. اس کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا آئے گا لیکن کر جانا. ہاں ہم نے بڑی بڑی مشکلات دیکھی ہیں بیٹا. ہم نے سائیکلوں پہ تقریریں کی ہیں، ہم نے موٹر سائیکلوں پہ کی ہیں، ہم نے بسوں پہ کی ہیں، لیکن ضمیر نہیں بیچا بیٹا. کی نام ہے بھائی علاقے دا؟ کی نام ہے جی؟ 44 چاکا لو. منوں تقریر آندی ہے 40 چاکا لو. جی میں تہاڈے سارے دی جیب 1000 دا نوٹ نہ کڈاواں تے میرا نام ہی سلیمان. لیکن پھر اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا. مجھے کہنا پڑے گا میں رحیم یار خان گیا، میں گھوٹکی گیا، میں ملتان گیا. او 44 چک جے عاشق نہیں ویکھے. نوٹ تے پھر ہی آنے نے نا حضرت. اے والیاں گلاں کر کے نوٹ تے نہیں نا آندے ہے. پھر تو تسی غصے نہ ویکھنا سارے نے، لے بھائی اسی 12 بجے تک بہ رہے ہیں تو ادوں دا آ کے ڈہ ہی پیا سانوں. پھر اس طرح ہی ہوتا ہے حضرت جی. پھر اس طرح ہی ہوتا ہے. میں نے صبح سے صرف آدھی روٹی کھائی ہوئی ہے، ہم نے گنڈ لگا لی ہے. پھر اس طرح ہی ہوتا ہے. پھر نہیں پیسے پوسے ملتے، پھر نہیں ویلیں ہوتی. ویلیں جھوٹ بولنے سے ملتی ہیں. حاجی صاحب 500 کا نوٹ دین، بھاویں داڑھی رکھی کوئی نہیں، پھر کہنا پہنتا حاجی صاحب بڑے عاشق رسول نے. جا 500 لیا ایڈا بڑا جھوٹ بول چڑے. جا کیوں جی حضرت صاحب ایڈا بڑا 500 لی جھوٹ بول چڑے. ہوتا ہے جی، سارا کچھ ہی ہو رہا ہے. یہ ہوتا ہے، سر روز ہوتا ہے جی. دیکھ ویکھ لیو کدی. نہیں مالا پیچھے مجھے پتہ ہے احباب کیا کہتے ہیں؟ اس بھائی صاحب تہاڈا آخری سال ہی ہے، اگلے سال نہیں تانوں 40 چک والے نے بلانا ہے. یہ تقریراں سن کے کوئی نہیں بلاتا ہے. یہ تقریراں سن کے نہیں بلاتا کوئی بھی. تھی کوئی تعریف ہی نہیں کی، تھی کچھ آخیا ہی نہیں سانوں کہ عاشق ہاں. ویکھو 12 بجے تک بہ رہے تھے. کہ 12 بجے تک بہنا بندہ عاشق ہو جاتا ہے. کچھ کرو بیٹا. میں نوجوانوں ان سے مخاطب، مجھے پتا ہے انہوں نے غصہ ہی کرنا ہے میری بات کا. میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں. میں آپ سے کچھ سوال پوچھنے لگا ہوں. سچ بتانا بیٹا. 75 سال ہونے لگے ہیں پاکستان بنے. ہوش سے میری بات کا جواب دینا. یہ کتنے موبائل اٹھے ہوئے ہیں؟ سامسنگ کن کا ہے؟ کافروں کا نا.
نوکیا کن کا ہے؟ اوپو کن کا ہے؟ آئی فون کن کا ہے؟ تو پھر تھی 75 سال جب گلیں کی تھی بتاؤ نا بیٹا مجھے کیا ہے آپ کے پاس؟ بتاؤ مجھے. اچھا ایک اور سوال کرنے لگا ہوں. ٹویوٹا کن کی ہے؟ ہونڈا کن کی ہے؟ سوزوکی کن کی ہے؟ کیا کن کی ہے؟ ہونڈائی کن کی ہے؟ ایم جی کن کی ہے؟ مرسڈیز کن کی ہے؟ تو پھر تسی کی کیتے ہیں سال ہمارا پتہ اس وقت کیا حال ہے. کسی نے کہا تھا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے. دین بھی گیا دنیا بھی گئی ہے. مقروض قوم بیٹھی ہے ایک، اور اس قوم کو دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم مقروض ہیں. جی ٹی روڈ گروی، موٹر وے گروی، ادارے گروی، آئی ایم ایف کے پیسے ہم نے دینے ہیں، دبئی کے پیسے ہم نے دینے ہیں، سعودیہ کے پیسے ہم نے دینے ہیں، امریکہ کے پیسے ہم نے دینے ہیں، اور قوم جناب پتہ نہیں کس خوش فہمی میں مبتلا ہے. ستلج بالکل خشک، راوی بالکل خشک، چناب میں پانی کا لیول بہت کم، جہلم میں پانی کا لیول بہت کم، انڈس ریور آپ کے سامنے. قوم کو فکر ہی کوئی نہیں، قوم ٹھمکے لگا رہی ہے. قوم کو ہوش ہی کوئی نہیں چند سالوں بعد ہمارا کیا بننا ہے، کہاں سے کھیت بیجو گے، پانی کوئی نہیں آپ کے پاس. او بھائی ہوش میں آؤ یار، کوئی 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 ہوش کی باتیں کرو میاں. اقبال نے کہا تھا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. روح میں تڑپ کوئی نہیں. کچھ اسلام کے لیے کروں بیٹا. اتنی قیمتی زندگی صرف اس لیے صبح اٹھ کے روٹی کھائی کالج چلے گئے، صبح اٹھ کے روٹی کھائی پیسے کمانے چلے گئے، شادی کر لی چند بچے پیدا کر لی بس مر گئے. یہ تھا تیرا مقصد؟ اس لیے بھیجا گیا تجھے؟ بتا بھینس کس بینک میں کام کرتی ہے؟ چل پھر بھی تو کہے گا نہیں جی دودھ دینی میں تاں پٹھے پانا. اچھا چڑی کس کارخانے میں کام کرتی ہے؟ تیرے پاس پڑولا بھی، تیرے پاس پیٹی بھی، تیرے پاس فریج بھی، تو کہیں ملازمت بھی کرتا ہے، تیرا بینک میں اکاؤنٹ بھی ہے، پھر بھی تو ہی سڑکوں پہ آتا ہے. چڑی کے پاس، کوے کے پاس، طوطے کے پاس، باز کے پاس، ایل کے پاس کچھ نہیں ہے، پڑولا نہیں، فریج نہیں، پیٹی نہیں، بینک میں اکاؤنٹ نہیں، ملازمت وہ نہیں کرتی. کدی تسی نہیں ویکھیا کہ طوطے نے جلوس کڈیا، جدو کڈیا سی کڈیا. کیوں؟ اس کا رب پہ یقین پکا ہے، تیرا رب پہ یقین ہی کچا ہے. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے. کوئی کم دیا گلا کرو. اور میں بس اتنا ہی آپ سے کہوں گا، بلائیو پا میں نہ بلائیو، ٹائم بھی نہیں کہ اگلے سال ہی پھر آئیے کتے اور جا دیوا بالاں گے سی. بس اتنا کرنا بیٹا، اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنانا، اپنی زندگی کا کوئی مقصد بناؤ، کچھ کر کے جانا، تاکہ کل جب نبی علیہ السلام پوچھیں تو کچھ عرض کروں محبوب میں یہ کر کے آیا ہوں. کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے نبی علیہ السلام کو کل جا کے؟ کیا کر کے آیا؟ روٹی کھادی، پھر دوپہری کھادی، پھر راتی کھادی، یہ کہے گا؟ تو محبوب نے کہنا ہو میرے امتی تو اتنا ہی روٹی میں پھنس گیا، کیا تو نے میری سیرت نہیں پڑھی تھی؟ میں نے تو مال کے کونین ہونے کے باوجود بھی اپنے شکم پہ 2 پتھر باندھے تھے. تو روٹی کھا کے آ گیا. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائیں، ایک روٹی مولا مشکل کشا، ایک روٹی امام حسن، ایک روٹی امام حسین، چوتھی میری. فرماتے جب تینوں اپنی اپنی روٹی کھا چکے، میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا، او فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے. ہائے 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 ہائے. اور چلیو
یہ تو سودا ہی بڑا سستا تھا. امام حسن رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا تھا اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اور تجھ سے کس نے علی اصغر مانگا تھا؟ تجھ سے کس نے علی اکبر مانگا تھا؟ تجھ سے کس نے مانگا تھا؟ تجھے کس نے کہا کہ بدر میں جا؟ بدر والے وہی تھے. تجھے کس نے کہا تبوک میں جا؟ تبوک والے وہی تھے. وہی تھے جو لوہے کے چنے چبا گئے. تجھ سے تو مکھن بھی نہیں کھایا گیا. کوئی ابو جال نہیں, کوئی ابو لہب نہیں, کوئی اتبا نہیں, کوئی شیبہ نہیں, کوئی ولید بن مغیرہ نہیں. اور تیرے لیے تو اتنی سونی مسجد بنائی, تو اس میں بھی نہیں آیا. قربان جاؤں ان پہ جو کئی تلواروں اور کئی تیروں کا سامنا کر کے مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے. اور کی یہ اسی سارے ایک محفل کرا کے بڑے خوش ہیں. محفل کرائی. او چاچا, او بابا, او بھائی, او میرے نوجوان, جب محفل ہی سارا کچھ ہوندی تے پھر امام حسین کدی کربلا نہ جاندے, وہ بھی مسجد نبوی چ بیٹھ کے محفل نہیں کراندے. تیرے پاس تو نعت خان بھی داڑھی منڈے اور پیسے لے کے آنے والے ہیں, وہاں تو نعت خان بھی حسان بن ثابت تھے. وہاں تو نعت خان بھی حسان بن ثابت تھے. سارے زمانے کے نعت خان مل جائیں, حضرت حسان بن ثابت کے قدموں کی دھول کو نہ پہنچے. تم یہ والی محفل کرا کے آفرا پھر رہے. وہاں تو نعت خان بھی حسان بن ثابت تھے. اتنے تو کاری بھی ابو موسیٰ شری تھے. وہاں تو کاری بھی ابی بن کعب تھے. تو کتنے پھلیا پھرن ڈے ایک محفل کرا کے؟ نا میاں, اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے. تیرے کو تو چار وال ہی نہیں رکھے گئے, گلاں کرن ڈے ہیں تو تے بڈھی دی آنکھیں بھی لوا چھڑی پھڑ کے تو باتیں کرے گا. ارے تیری تو عقل پہ پتھر پڑ گئے. ارے تو ان کو چھوڑ کے اس کو سونا لگ رہا ہے. ارے اللہ تجھے عقل دے. اوے تو اس کو سونا لگنے نہیں آیا تھا, تو ان کو سونا لگنے آیا تھا. تو اس کے لیے سج بیٹھا, تو نے اس کے لیے پاک اتار کے پف بنا لیا, تو نے ان کو چھوڑ کے اس کے لیے منہ مڑوا دیا. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. تیرے کو تے پگ نہیں سر تے رکھی گئی, شان تھی مرد کی. اور اوے کاکیو ایک گل میری سن لئیو, جڑا جڑا تھے کو کوارا بیٹھا ہے, کم از کم اینا کریو, جی انہاں لی سر تے نہیں نہ رکھی, جدن لاڑا بن کے جاؤ گے ادن بھی نہ رکھیو پھر سر تے. کہیں کل رسول اللہ پوچھ ہی نہ لیں, اوے امتی میرے لیے تو کبھی سر پہ رکھی نہیں ہے, جدن ووٹی لینے چلا گیا اس دن کیوں رکھ لی تھی. اتنی بے قدری, دعوے کیا کرتے ہو, کرتے کیا ہو. میں بڑا حساس آدمی ہوں, بڑی کوشش کرتا ہوں مینوں نکاح پڑھانا جانا پوے, دل جل جاتا ہے یار. وہ انہوں نے کدی بھی نہیں رکھی ہے, وہ دل ہی رکھ لے. اللہ کیا کوئی نئی شرط آئی ہے, کو پی ٹی آئی نے کوئی نیا قانون پاس کیا ہے کہ نہیں, وہ جڑا پگ سر تے رکھ کے آئے گا انہیں کڑی دینی ہے. اور ظالموں ان کے لیے تو کبھی باندھی کوئی نہیں ہے, اس کے لیے باندھ لی جس نے کہا ہی نہ تھا باندھ. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. واہ گلاں کرو جی, سارے اپنے اپنے بے خوش ہیں سارے. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. میں آپ سب کو دعوت دوں گا پتر, اس وقت کا بہت بڑا جہاد ہے, سوکھا کام نہیں جے رکھنا. بڑیاں گلاں ہونیاں جی, لیکن کی انہاں دیاں گلاں تو ڈر کے اسی میں دعوت دوں گا, رکھو. یہ تو
جتنے بیٹھے ہو میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نہیں اپنی قبر پاری کر کے جانی، کل تم حضور کا سامنا نہیں کر سکو گے۔ اتنے تے بھائی جی اس سکول دے ماسٹر دا سبق یاد نہ آئے پہ دعاواں کرنے ہیں، یا اللہ یا مینوں بیمار کر دے یا ماسٹر بیمار کر دے، اجے سبق نہیں یاد ہے، اجے سبق نہیں یاد ہے، یا اللہ یا مینوں کوئی کر دے یا ماسٹر بیمار کر دے، اجے سبق نہیں یاد۔ وہ اللہ کے بندے تجھے انگلش کا سبق نہیں یاد ہوتا تھا، تو دعائیں کرتا تھا یا اللہ کچھ کر کے ماسٹر کا سامنا نہ ہو، اور تجھے یہ سبق نہیں یاد، کل کس طرح رسول اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ اور بھائی اے سادہ ساتھ ہی تیرے جانے کے بعد مولوی صاحب کو، مفتی صاحب کو، حضرت صاحب کو فون کر کے اس نے پوچھنا ہے حضرت صاحب عدت ضروری تو نہیں، حضرت صاحب عدت ضروری تو نہیں۔ اپنی بیویوں سے بڑا پیار کرو، محبوب فرماتے مجھے تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں سے پیار کرے، مجھے سب سے زیادہ تم میں سے اپنی بیویوں سے پیار ہے، لیکن پتر پیار اس طرح کا تو نہیں کرنا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ناراض کر دے ان کے لیے۔ ایک سادہ ساتھ، ایک ساتھ کسی نے نہیں پوچھنا تھا، کسی بڑھی نے نہیں اگے ہو کے کہنا نہیں اینو نہ ماری، وہ ہے نا میرے لیے داڑھی نہیں سی رکھی ہے، میں کہا نہیں مارو، مولوی صاحب تو کئی باری کہتے ہیں نا آپ ہی نہیں رکھی ہے۔ ہاں اس طرح ہی ہونا جی، جس ہے سامنا ہمت کر، ہمت کر سامنا کرنی، ٹھیک ہے بھائی، تم حضرت ادھر بات کرتے ہو، میں تمہیں اپنی بات بتاتا ہوں، اللہ دی قسم داتا حضور جان دی ہمت نہیں پہنتی ہے۔ ہر دوسرے دن میں لاہور ہوتا ہوں، باہروں لنگ لینا، ہمت نہیں پہنتی، کس طرح اندر جاواں، جو نہ پوچھی لیا ہوئے مس بھائی ایڈی سر تے پگ رکھی ہے تو کدی اندر نہیں ویکھیا ہے، پتہ نہیں کیسے دلیر بیٹھے سارے تو۔ اور قبلہ جی پیچھے پھر بھی رونا، پھر اتھے رونا، اور اوپر سے اصل میں ادھر سے بڑی خرابی ہے جناب، وہ نعت خواں جس کے اپنے بھی منہ پہ داڑھی کوئی نہیں، اور جناب وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے میرے نال نال پڑھو، اور آپ بھی سارے شدائی آپ پڑھ رہے ہو اس کے ساتھ، کیا بلا مینوں روز حشر دا ڈرنا، تو ڈر ہی نہیں دے پھر ٹینشن کا دی ہے، جب کہہ ہی دیا کہ ڈر ہی نہیں تو گل مک گئی ہے، جب مان جو لیا کہ ڈر نہیں، وہ کہہ رہا پڑھو آپ ساتھ پڑھ رہے ہو سارے سارے، بے تحاشا ادھر ریکارڈنگ موجود ہے یوٹیوب پہ کھول کے دیکھو، پڑھو نے اس کلام کو پڑھا، پتہ نہیں اس کے شاعر کون ہے، منسوب ہے یہ جی خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی کا کلام ہے، میں کہنے کہا چلو مان بھی لیا کہ خواجہ صاحب، لیکن وہ خواجہ صاحب ہے تو کون ہے، تو نے کون سا کام کر لیا کہ تو کہتا پھر رہا جی مجھے روز چڑھتا ڈرنا، کیا تو نے کر لیا، وہ خواجہ غلام فرید کیفیت ہوگی کو حال ہوگا، کہہ دیا انہوں نے، وہ بڑے لوگ ہیں، تو کون ہے میاں، منہ تیرے پہ داڑھی نہیں، نمازیں تیری پوری کوئی نہیں، اور تو جناب کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے مینوں روز حشر دا ڈرنا، تو بھائی جب کہہ ہی یہ دیا کہ ڈر ہی نہیں ہے تو پھر داڑھی کانوں رکھی، کیونکہ دو کی ہوا جی، کی ہے کاکا جی، کی ہوا پتر، کیا کہا ہے بچے نے، کی کہندے نے، اچھا جب کہہ ہی دیا کہ ڈر ہی نہیں تو بات ختم، کام دو ہی صورتوں میں ہوگا، یا محبت میں ہوگا یا ڈر میں ہوگا، جب کہہ ہی دیا کہ ڈر ہی کوئی نہیں تو گل مکی ہے، لیکن بھائی یہ آپ ہی ہو، وہ بہت ڈرتے تھے حضرت جی، حضرت ابو بکر کہتے ہیں کاش میری ماں مجھے جنتی نہ، عمر فاروق، اما عائشہ، کوئی کہتا ہے کاش میں گھاس ہوتا کوئی جانور مجھے کھا جاتا، کوئی کہتا ہے کاش میں درخت ہوتا مجھے کاٹ کے جلا دیا جاتا، کہ اللہ کی حضور نہ پیش ہونا پڑتا ہے، اور 2022 والے کی کہندے نے پہ مینوں روز حشر دا ڈرنا، گالی مک گئی، بات ہی ختم ہو گئی ہے سر، لیکن بھائی یہ آپ کا ہی خیال ہے، حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک شخص کو صرف مسکراتے دیکھا، جو ہم کر رہے ہیں وہ کرتے نہیں دیکھا، ناچتے نہیں دیکھا، بھنگڑا ڈالتے نہیں دیکھا، لڈی ڈالتے نہیں دیکھا،
ملاوٹ کرتے نہیں دیکھا, کتے کا گوشت وہ بیچتے نہیں دیکھا, گدے کا گوشت بیچتے نہیں دیکھا, کیمیکل والا دودھ نہیں بیچتے دیکھا, صرف مسکراتے دیکھا. تو آپ اسے فرمانے لگے ہوئے تو پل صراط سے گزر گیا. یہ آپ کا خیال ہے نا کہ دو منو روز شردہ ڈر, لیکن وہ کیا کہتے ہیں, وہ تو پل صراط سے گزر گیا. اب ہم نے آپ کو ایسے ایسے معاملے دے, یہ یاد رکھنا, حضرت صاحب بیٹھے ہیں, علماء موجود ہیں, آپ کو پتہ ہے پل صراط سے تو سیدہ فاطمہ نے بھی گزرنا ہے, لیکن یاد رکھنا ان کے گزرنے میں اور ہمارے گزرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. وہ شہزادی ہیں, وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں, ان کا لیکن گزرنا ہے, روایت ہے, آواز آئے گی, اپنی نگاہیں جھکا لو, میرے محبوب کی بیٹی گزرنے لگی ہے. 2022 والے ہو جو انہوں نے بھی گزرنا ہے, تو تسی کس طرح کہن ڈے ہو مینوں روز شردا ڈرنا. کیا کر لیا آپ نے, کیا آپ نے کر, کوئی پڑھ رہا ہے لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی, میں سنیا اتھے ہونا آنا جنا مونڈے کملی کالی. سامنے بیٹھے بڑے خوش ہیں, میں تو نہیں اس بات کا انکاری کہ نہیں آئیں گے. میرے امام کہہ کے گئے تھے میری قبر گہری کھودنا. عرض کی امام کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب وہ تشریف لائیں گے میں نے کھڑے ہو کے عرض کرنی ہے مصطفیٰ جان رحمت فی لاکھوں سال. میں نہیں انکاری کہ وہ نہیں تشریف لائیں گے, لیکن میں آپ سے پھر ایک سوال کرنے لگا ہوں. بھائی دسیو ذرا مینوں, یہ نون لیگ دا بندہ پھڑ کے تے پی ٹی آئی والے چھڈان جاندے نے, انہوں نے خوش ہونا ہے دشمنوں دا بندہ پھڑیا گیا. اللہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں سمجھانے کے. اگر بندہ جی پیپلز پارٹی کا پکڑا جائے تو ایم کیو ایم والے جائیں گے نہیں. اسے پتہ لگا بندہ جس کا پکڑا جائے جاتا بھی وہی ہے. تو انہوں نے ایویں نہ انجن کر چھڑیو, ذرا ہوش میں مجھے جواب دینا. سارے اپنے اپنے اندر دیکھ کے, میں بھی دیکھتا ہوں اپنے اندر, کیا ہم عملی طور پہ حضور کے بندے ہیں؟ محبوب تو فرماتے ہیں من غشا فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. دودھ کیمیکل اللہ, گوشت کتے دا, گوشت کھوتے دا, گوشت بیمار جانوراں دا, دال میں کنکر, آٹے میں بورا, کس خوش فہمی میں مبتلا ہے. محبوب فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں, بات کرے جھوٹ بولے, وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے, اگر امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے. دسو کیڑی گل ساڈے چ نہیں ہے؟ محبوب علیہ السلام قسم اٹھا کے فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پھر تیسری بات, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. ہمارے اوپر تو جوں بھی نہیں نا رینگتی, سامنے صحابہ بیٹھے تھے جانیں نکل گئی ان کی. 3 بار اللہ کے رسول قسم, بھائی حضور کو بھی قسم اٹھانے کی ضرورت تھی. ارے وہ زبان مبارک تو وہ ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحی. میں عالم تخیل, خیال ہے, اس طرح حدیث میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں کوئی تو آگے سے رو کے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی ہوگی کسی نہ کسی صحابی نے, محبوب وہ کون ہے جس کے لیے آپ کو بھی 3 بار قسم اٹھانی پڑ گئی؟ ارے آپ کا تو ایسے کہہ دینا کافی تھا, آپ بھی 3 بار قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. کون ہے وہ؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو. پتر آؤ اٹھیے, کوئی کریے پتر, بچیو باجی کچھ کریے, اپنا حصہ پائیے. دین اسلام نو ضرورت ہے پتر, غریب نبی علیہ السلام کا دین ہے. اٹھو پتر اور اپنے بچے دو. میرا تو کوئی مدرسہ نہیں ہے, میں تو اپنے لیے منگل لگا نہیں. اور جن پتر تھے میں کسی نے نہیں جانتا, مجھے تو بھی نہیں پتا جن نے بلایا تھا, مجھے تو اس کا بھی نہیں پتا. جن امیر بیٹھے تھے حضرت تسی دے حضرت, تاکہ اتنے بہ کے انہاں دیاں جیباں انہاں دیاں تھدیاں ویکھ کے حضرت جی مسئلے نہ بدلن. گھروں کھا کے آئے, سونی کڑی بن کے آئے, لینڈ کروزر تے آئے, نہ سامنے بیٹھے کسی کا ڈر ہوئے تو نہ سامنے بیٹھے کسی کو لالچ ہوئے. دین پھر ہی بیان ہونا.
اے سال چیک کے کال محفل نہ ٹرکاؤ، یہ کچھ نہیں ہے، یہ رشوت نہیں چلے گی یہاں. پتر پیش ہوئے نہیں، علی اصغر بھی علی اکبر بھی. لکھا جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے نکلے نا، تو اس وقت جو سب سے چھوٹے شہزادے تھے وہ امام علی اصغر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک شہزادی صاحب ایسی بھی ہیں کہ جن کو امام صاحب میدان کربلا ساتھ نہیں لے کے گئے. میرا ایک اپنا ذوق ہے، ایک اپنا طریقہ ہے، اس پاک میں نام نہیں لوں گا، وہ وہاں ہی رہی ہیں. اور آج بھی مدینہ پاک میں وہ جگہ موجود ہے جہاں شہزادی صاحبہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھا کرتی تھی. لوگ زیارت کرتے ہیں اس جگہ کی. لکھا اس وقت سب سے چھوٹے شہزادے امام علی اصغر تھے. آپ نے بھی شاید اپنے گھروں میں یہ بات نوٹ کی ہو، بہن تھوڑی جی وڈی ہوئے نا، دیکھو اللہ چھوٹا ویر دے چھڑے تو پھر بہنیں اپنے ویروں سے بڑا پیار کرتی ہیں، ادھی امی بن جاتی، اٹھائیں گی، کھلائیں گی، پلائیں گی، کپڑے بدلیں گی، لاڈ کریں گی ویروں سے. کیونکہ میں نے اپنے گھر میں خود دیکھا ہے، سب سے بڑا بیٹا، پھر بیٹی، پھر بیٹی، پھر سب سے لاسٹ پہ بیٹا، آخری بیٹا. تو جو بڑی بیٹی ہے ماشاءاللہ وہ 10-11 مچور ہے، اس کو بڑا پیار اپنے چھوٹے بھائی سے. بڑا میں خوش ہوتا تھا دیکھ کے، دعا بھی کرتا تھا یا اللہ آج بہن تے کرن رہی ہے جو پرا دی واری آئی ہے نوی توفیق دئی ہے. کیونکہ میں نے دیکھا جب بھائیوں کی باری آتی ہے بڑے ظالم ثابت ہوتے ہیں، بڑے ظالم ثابت ہوتے ہیں. شبراتاں بند عیدہ وہ مراسیہ تیری کی چینی تے بیٹھی ہو، لیکن میں تجھے کیا بتاؤں اس کو تیری چینی کا کتنا انتظار ہوتا ہے. تیری چینی پہ بیٹھی ہوئی ہے، تیری سوجی پہ بیٹھی ہوئی ہے، تیری سوئیوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن تجھے کیا بتاؤں اس کا کتنا دل کرتا ہے میں وہ سوئیاں پکا کے کھاؤں جو میرا بھائی لے کے آیا. تو نے بند ہی کر دی اس کی مراسیہ، تو نے بند ہی کر دی اس کی. پتر ونڈ پاؤ، بڑھی نہ بھی بڑا پیار تے بہن نہ بھی بڑا پیار. ونڈ پاؤ، کتے بہن رگڑی جان رہی ہے، کتے بڑھی رگڑی جان رہی ہے. ونڈ پاؤ یار، وہ تیری بہن ہے، وہ کسی کی بہن ہے، وہ تیری بہن ہے، وہ اپنے بہن بھائی تیرے لیے چھوڑ کے آئی ہے. پتر ونڈ پاؤ. میں نہیں ڈنڈی ماروں گا، نہ مجھے میرے مرشدوں نے ڈنڈی مارنی سکھائی ہے کہ میں بہن والی بول جاؤں بڑھیاں رگڑ چھڑو پڑھ کے. ونڈ پاؤ یار، بہن بہن ہے، بیوی بیوی ہے. کہیں بیوی رگڑی جا رہی ہے، کہیں بہنیں رگڑی جا رہی ہیں. ونڈ پاؤ سے بہنوں سے پیار کرو. اور اسپیشل یہاں اگر کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے جس کے ماں باپ نہیں ہیں صرف بہنیں ہیں تو میں اس سے ضرور کہوں گا، او بھائی وہ تو نے تو ماں باپ بھی بننا تھا، تو اسے بھائی نہیں بنا گیا ہے. میں حضرت صاحب جی مجھے اپنے سسرال سے سب سے پہلے جو آئی نا وہ شبرات آئی تھی، اس لیے میرے منہ پہ بھی شبرات ہی چڑھتی ہے کیونکہ میرا نکاح ہوا تھا یہ بڑی عید کے بعد اور محرم شریف کے درمیان میں. بڑی عید کے فوراً بعد ہی نکاح تھا، آگے پھر محرم شریف آ گیا. تو جو مجھے اپنے سسرال سے آیا نا وہ سب سے پہلے شبرات آئی تھی. اس دن مجھے پتا چلا جی پچھو شبرات آندی ہوں کی ہے. میں نے اگلے دن اپنی بیوی سے کہا او پلیے لوگ چینی کتنے پئی دہی چ پانی، تو بڑے فخر سے کہتی ہے او فلانی جگہ جڑا میرا بھرا لے کے جڑی حضرت جی وہی چینی ہوں نا وہ لیے اے نہیں کہہ سکتی میرا بھرا لے کے آیا. جڑی تسی لے کے جاندے ہو گل گل چ پئی دسدی ہے میرا بھرا لے کے آیا. بھراواں نے پتہ نہیں کیڑا پاسا پھڑ لیا. میاں محمد بخش صاحب پھر رو کے بولے کسی بہن کا غم ہم تک پہنچایا. کیا کہتے ہیں؟ میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں. میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں. ماں ہوندی تے اور چڑھاندی ویراں کولوں منگدی پئی میں سنگاں. محبت بانٹنا یار، محبت بانٹنا، بیلنس کرنا دونوں میں ہو جاتی ہیں باتیں. جتنے دو تھالیاں ہوں باجی پہندی ہیں آپس میں. مجھے نا اللہ نے صرف ایک بہن دی ہے، وہ بھی مجھ سے 7 سال چھوٹی ہے. ہو جاتی ہیں جیسے دو تھالیاں ہوں نا کھڑکنا ہی کھڑکنا ہے. ہو جاتا ہے ماں کی کیا کرنا. اگر کوئی بات ہو جائے میں وہ دور یاد کر لیتا ہوں. جو بالکل چھوٹی تھی میں اپنے موڑے دے بٹھا کے باہر لے کے جانا ارے کس طرح اتار دوں اس کو نیچے. میں وہ یاد کر لیتی بالکل چھوٹی سی تو میں اس کو اٹھایا کرتا تھا. ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، کہاں جائے گی وہ؟ کون سا دروازہ ہے اس کے پاس؟
اگر میں بند کر دوں تو کتنے جائے گی؟ ہو جاتی ہیں، دو پلیٹیں ہوں گی کھڑکیں گی آپس میں، بہن بھائیوں میں ہو جاتی ہیں بات. لیکن چلے ہو تم تو کربلا والوں کے ماننے والے ہو، تم تو مولا مشکل کشا کے ماننے والے ہو، دل بھی بڑے کرو. پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حضرت ایک دوسرے سے ناراض ہوئے بیٹھے. پتہ ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھنا بیٹا اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 72 شہید ہوتے دیکھے. تیری بہن نے تیرے 72 مارے ہیں، تیرے بھائی نے تیرے 72 مارے ہیں، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا. چھوٹی سی بات ہوئی، تو نے بھی پکڑ لی، اس نے بھی پکڑ لی. امام زین العابدین اس شخصیت کا نام ہے، وہ مرد آہن، وہ مرد کلندر جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 72 قتل ہوتے دیکھے. میں قتل کا لفظ آپ کے لیے بول رہا ہوں. جن میں امام علی اصغر بھی تھے، جن میں امام علی اکبر بھی تھے، جن میں امام حسین بھی تھے. چھوٹی بات ہے، وہ تیرے نہیں تھے، امام حسین تھے جن کے لیے محبوب کہتے ہیں حسین منی وانا من الحسین. امام واپس آئے کربلا سے، امام زین العابدین مدینہ میں گھر بنایا. باہر آ کے ایک یزیدی سپاہی آیا جو شمر اور ابن زیاد کی طرف سے لڑا تھا، آ کے امام سے پناہ مانگی. یزید اس پہ ناراض ہوا، امام صاحب نے پناہ دی، رکھا 3 دن 3 راتیں. جب جانے لگا تو امام صاحب نے نا اس کو واقعی پیسے بھی دیے. لکھا تھوڑا سا آگے جا کے واپس آ گیا. عرض کرتا ہے امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. فرمایا کیوں خیال آیا تجھے یہ؟ عرض کرتا ہے حضرت جی پہچان لین دیتے پھر اپنے والد اور اپنے بھائیوں دے قاتل نو کار تے نہ رکھ دے. کمال جواب دیا. فرمایا سنو، جب تو نے میرے بابا امام حسین پہ پہلا تلوار کا وار کیا تھا نا، میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں. فرق بس اتنا، وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار. اللہ سرکار صرف امام حسین کے نام کی سبیل لگا کے تو نہ ویلے ہو جاؤ، ان کا انداز بھی اپنا ہو. یہ خالی پھوکی سبیلوں سے نہیں پتر جی باتیں بننی ہیں. سبیل امام حسین کی کردار یزید والا. بات غلط تو نہیں کی جی میں نے؟ امام حسین کو نانا کی شریعت سے پیار ہے، تجھ سے نہیں. ان کو تجھ سے بھی تب پیار ہے جب تو ان کے نانا کے راستے پہ چلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا ہم اپنے اپنے نفس کو راضی کیے بیٹھے. 1 سال حسین تے 364 دن یزید. کٹ تولو، گالاں کڈو، نگاواں گندیاں رکھو، بہن پراواں سلوک پیڑا کرو. یہ یزیدیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نا پتر اسی 10 محرم نو بھی امام حسین دے نوکر ہاں، 364 دن بھی انہاں دے نوکر ہاں. یہ نہیں اب چلے گا معاملہ پتر. 10 محرم بھی امام حسین، 364 دن بھی امام حسین. اقبال کہتا ہے 2 رنگی چھوڑ دے، ایک یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، فیصلہ کر حسین یا یزید. فیصلہ کر حسین یا یزید. وقت زیادہ ہو رہا ہے، نہ چھڈو پہن پراوان، ان کو تو توڑنے والا. مجھے وہ آگے ہم گئے ایک جگہ، بڑی روحانیت تھی وہاں بھی. اللہ میں تھکا ہوا ہوں شدید. میں صبح رحیم یار خان سے چلا ہوا ہوں، ڈی جی خان گیا، پھر ڈی جی خان سے ملتان شریف آیا. دل تھا کہ پیچھے ہم تقریر کر کے ہیں، بچوں نے بتایا کہ یہاں بابا صاحب کے نا والدین کا مزار ہے. وہ لکھا بابا صاحب بیٹھے تھے تو کسی بندے نے آ کے نا کینچی گفٹ کی. لکھا ہے کتابوں میں، بابا صاحب نے لینے سے انکار کر دیا. ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے سوئی پیش کی. بابا صاحب بڑے خوش ہوئے، قبول کر لی. میرے خیال میں کوئی بندہ بیٹھا ہوگا جس کی بابا صاحب نے تربیت فرمائی ہوگی. اس نے عرض کی حضور کینچی نو نہ تے سوئی نو ہاں. فرمایا سانو کینچی پسند ہی نہیں. عرض کی تھی بابا صاحب کیوں؟ فرمایا 2 کر چھڑ دیے، وکھو وک کر چھڑ دیے. حضرت صاحب یہ سردیاں نا سیزن چل رہا ہے، اللہ مجھے صرف ایک ہی بار میسر آیا. مسافر لوگ ہیں، آپ کو پتا سردیاں سیزن ہے پراٹھوں کا، مولی کے پراٹھے، گوبھی کے پراٹھے، آلو کے پراٹھے. میں دیکھا کرتا تھا بچپن میں نا، وہ نہ کیا
میں نے آج گھر پروگرام ہے نا, امی نے جاتے ہوئے کیا کہ بھیجا ہے, پتر ذرا ٹائم نہ ہی آئی, مولیاں نے پرونٹھے بناؤں گی. تو نہ کیا ایک بھرا نے آ جانا, مثلا نکاح آ گیا پہلے, تو ماں کی کہندی ہے اے پترا تھکیا آیا پھر سٹ دیں گے پرونٹھا, تو بھرا نے اگوں کہنا ہے امی جی کلیاں کی کھانا ہے, وڈے بھائن نو آ لندے کٹھے کھاواں گے. اس طرح ہی نا بھاجی, تے جے وڈے نے پہلے آ جانا تے ماں نے کہنا پترا سٹ دیاں پرونٹھا تھکیاں آئے, انہیں کہنا امی جی کلیاں کی کھانا, چھوٹے نو آ لندے کٹھے کھاواں گے. وہ چلے وہ چھوٹیاں ہوندیاں جدے بغیر پرونٹھا بھی نہیں کھاندے, وڈے ہو کے کی ہو جاندا جی, کیوں چنگا نہیں لگدا ہے, کیوں سونا نہیں لگدا, پھر جدے بغیر پرونٹھا بھی نہیں لنگدا ہے, پھر کیوں دی شکل تے زہر آ جاندا ہے. میں پھر کروں گا, چلو میں نے حضرت نے کر دیا, میں کھول کے کر دوں گا. ہاں پتر اپنے بھائی کو آج بھی اپنی آنکھ سے دیکھ, تجھے سونا لگے گا. تو نے اپنی آنکھیں بند کر دی ہیں, بیوی کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. بھائی تیرا بیوی کا یا دیور ہے یا جیٹھ ہے, اپنی بہن کو اپنی آنکھ سے دیکھ, وہ تجھے آج بھی سونی لگے گی. بہن کی آنکھ سے نہ دیکھ, اس کی ننان ہے, تو نے اپنی آنکھیں بند کر دی ہیں, بہن کی آنکھ سے دیکھ رہا, تجھے بھی ننان ہی نظر آ رہی. نہیں, آنکھیں کھول کے دیکھو, تجھے وہ والی بہن ہی ملے گی. اپنے کانوں سے دیکھ, سنو اپنی آنکھوں سے بیٹا دیکھو. لیکن میں پھر وہی کھڑا ہوں, ان سے بڑا ڈر لگتا ہے یہ جو سامنے ہے کیمرے والے, ان کا کوئی پتہ نہیں انہوں نے بات کہاں سے کاٹ کے چڑھانی ہے. میں پھر اب کہوں گا کہ جی ڈنڈی نہ مارنا بیٹا, دونوں میں ڈنڈی نہ مارنا بیٹا. اس سے بھی بڑی محبت کرنا, اس سے بھی بڑی کرنا, اس سے بھی بڑی کرنا. شہزادی صاحبہ کو اپنے بھائی سے بڑا پیار تھا. آپ کو کربلا جانے کی اجازت ملی, کوئی نہیں, بھائی جا رہے, دکھایا آپ امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور بھائی کو ساتھ لپٹا کے نا کان میں کچھ کہا. امام علی اصغر بہن کی گود میں آ گئے, آپ بڑی خوش ہوئی, چلو بھائی رکھ لیا میں نے. اب بابا کو کہوں گے دیکھیں بھائی, بابا علی اصغر تو جانا ہی نہیں چاہتے, یا پھر مجھے لے جائیں ان کو چھوڑ جائیں, یہ کام تو ہوگا نا. امام علی مقام آپ دیکھ رہے تھے سارا منظر, آپ بھی آئے اور آپ نے بھی آ کے نا امام علی اصغر کے کان میں کچھ کہا. وہ پھر واپس امام علی مقام کی بارگاہ میں, یہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا. رو کے عرض کرتی ہیں بابا آپ نے کیا کہا علی اصغر کے کان میں. میری گود میں سے آپ کی گود میں چلا گیا. آپ نے فرمایا بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا. وہ عرض کرتی ہیں بابا میں نے اتنا ہی کہا تھا, اے علی اصغر کیسا بھائی ہے, بابا کی بہن تو ساتھ کربلا جا رہی ہے اور تو مجھے اکیلے یہاں چھوڑے جا رہا ہے. میں نے یہ کہا تو میرے پاس آ گیا. بابا آپ نے کیا کہا ہے. امام علی مقام فرمانے لگے اے میری بیٹی, اے میری شہزادی, میں نے بھی اتنا ہی کہا ہے. اے علی اصغر تو کربلا نہیں چلے گا, مدینہ رک رہا ہے بہن کے پاس, تو پھر اتنا بتا دے اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے, تیرے لیے تو رہا ہی کھ نہیں, سودے بڑے ماٹھے سن, تیرے کو بھی نہیں ہوا, تو بھی راضی کرن لگ پہ. چلے ہاں کسے ویلے تے ہوش چاہ کے ویخ کنوں راضی کرن ٹر پیا ہے, کتھے ہے کتھے وہ, کہاں یہ کہاں وہ. 4 دن منہ نہ دھوئے تو ہی نہ ویکھے, 2 دن کریم نہ لائے تو ہی نہ ویکھیں, لیکن ان کو دیکھ کے دیکھنے والے کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے, مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہیں مد بھریاں, لبا سرخا کھا کے لال یمن, چٹے دند موتی دیاں ہیں کلیاں, سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا, کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, مشتاق اکھیاں کتھے جھاڑیاں ہیں. اللہ جن کو دیکھ کے حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, محبوب آپ جا سونا میری آنکھ نے ویکھیا ہی نہیں. اور کتھے ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, محبوب ویکھدا کتھوں, ایڈا سینو جمیل کسے ماں نے جمے ہی نہیں ہے. پھر اما عائشہ بھی بولی
آپ فرماتی ہیں اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. زلیخا جن کو وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عمران ربی ہیں، جن کو تانا دیا زنان مصر نے، اور زلیخا یہ کیا کر رہی ہے؟ عزیز مصر کی بیوی ہو کے اپنے غلام پہ دل ہار گئی. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس نے کہا اچھا کل میں اپنے گھر میں ایک محفل رکھنے لگی ہوں، فیصلے وہاں ہوں گے. محفل میں قاعدہ قانون یہ ہوگا تمہیں ایک ایک سیب دیا جائے گا، ایک ایک چھری دی جائے گی. سیب تب کاٹنا جب حضرت یوسف تشریف لائیں اور لا کے اپنے چہرے سے نقاب اٹھائیں. لکھا جب حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گلیوں سے گزرا کرتے تھے آپ کے رخساروں کی چمک دیواروں پہ پڑا کرتی تھی. قید پڑ گیا مصر میں، کھانے کو کچھ نہیں رہا. حضرت یوسف ٹیرس پہ تشریف لائے، سارے مصر والے اکٹھے کر لیے گئے. حضرت یوسف نے رخ سے نقاب اٹھا لیا. لکھا یہ حسن یوسف کی محویت کا عالم تھا. کتنے ماہ تک مصریوں کو بھوک ہی نہیں لگی ہے. میاں صاحب بولے 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کی نہانی، جنا محمد عربی ڈٹھا رجے تو ہی جہانی. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبیًا، منصب نبیًا، گستاخ رسول کی ایک سزا. وہ اگلے دن جناب لگ گئی محفل، ساری بیٹھ گئی سیبوں پہ چھریاں رکھ کے. حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے، چہرے سے نقاب اٹھایا. یہ حسن یوسف کا عالم تھا کہ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. سیب نہیں انگلاں وڈ بیٹھیاں، اور وڈ کے نہیں کہنی ہائے ہائے انگلاں وڈ چھڑیاں، بلکہ ایسی محو تھی حسن یوسف علیہ السلام میں. آگے سے کیا کہتی ہیں؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. پھر ادھر پھر عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں. اوتھے ویکھ کے وڈیاں بھی تے انگلاں، ایتھے بغیر ویکھے علم الدین نے سر دے چڑھیا، یا بغیر دیکھے ممتاز قادری نے سر دے دیا. بے شمار بغیر ویکھیں جی تسی کہڑے پاسے پہ گئے؟ سونی کر کے پتر اسی اپنی حاضری لوا چھڑی اگے ہوں تسی بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. ساریاں تقریراں آندیاں نے، اسی بھی نظامیاں دے چنے کھادے دے نے. مینوں بھی برار خطابت یاد ہے، یہ بھی ساری آندی بنوئی کنز الخطیب آندی ہے بنوئی. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ. شکر ہے پائی، نہ کسی دی خوش آمد کیتی، نہ کسی نے جی جی آکھیا. الحمدللہ. میں پتر آپ سے کہوں گا میرے بچوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کے، نوجوانوں کو مجھے آپ کو دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے. پتر بڑا 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 کٹھن امتحان آ رہا ہے اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی تم اس کی کیا تیاری کر رہے. آپ کو پتہ ہے جتنے بھی یہ قادیانی ان کے پاس کو 2 بڑے ہتھیار کون سے ہیں؟ ایک چٹی چمڑی تے دوجی دمڑی. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے تم کس طرح اس امتحان میں پاس ہو گے. خطرناک ان کے ہتھیار حضرت، چٹی چمڑی تے دمڑی. نہ پتر
نہ چمڑی کے لیے ان کو چھوڑنا، نہ دمڑی کے لیے چھوڑنا. بڑے تمہیں اس کا ویزا اس کا ویزا تھوک دینا، ٹھوکر مار دینا اس ویزے کو، لیکن پتر محبوب سے وفا کرنا. میرے پاس اس دن بچہ، اب پتر دابا ماریں گے تو کام اور خراب ہو جائے گا، پیار سے سمجھانا ہے نا، واپس لانا ہے. وہ آ گیا، میں پتر اس پہ بحث ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے بزرگوں نے تو کہا جو اس پہ دلائل دے وہ بھی نہیں ٹھیک، کسی کے دلائل سنے وہ بھی نہیں ٹھیک. دلائل تو اس پہ دیے جائیں جو ہو ہی نہیں سکتا، تو دلائل کا ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کو دلائل کی ضرورت تو نہیں ہے، مسجد میں ہی ہے. ایسے بھائی ہمیں بھی کسی دلیل کی ضرورت نہیں، بس بات ختم. خاتم النبیین، جس نے بھیجا وہ کہہ رہا ہے خاتم النبیین، خاتم النبیین. جس نے بھیجا وہ بھیج کے کہہ رہا ہے خاتم النبیین، اور جن کو بھیجا وہ بھی کہہ رہے ہیں لا نبی یا بادی. پھر دلیل کون سی رہ گئی؟ میں نے اس کو پھر اتنا ہی کہا، میں پتر اللہ تینوں ہدایت دے، بس کو دو گلاں میری ہیں. جس کو تو نبی بنانے جا رہا ہے، مرزا جو ہوتا خدا کا نبی لیٹرین میں گر کے نہ مرتا کبھی ہے. لیکن سن میرا محبوب، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے محبوب کے وصال کا وقت قریب تھا، میں اپنے محبوب کے دیدار کے لیے حاضر ہوئی. فرماتی راہ نہیں گیا، محبت میں میں نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے محبوب کے سینے پہ رکھ لیا. فرماتے ہیں یہ سینہ اقدس پہ ہاتھ رکھنے کی برکت تھی. فرماتی میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی. فرماتی کتنے دن نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. میں پتر زندگی دا رب نو پتا ہے، اج غور کری میں آخری دم تک تینوں ڈیکاں گا، جا تو ہی کھودلی گل لب کے لیا، ایک ہی ملنی ہے تینوں. مرزا جو ہوتا خدا کا نبی لیٹرین میں گر کے نہ مرتا کبھی. عبداللہ بن سلام علماء یہود میں سے ہیں. فرماتے جب محبوب مدینہ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی زیارت کو گیا، کہتے جیسے میری نظر آپ کے چہرہ اقدس پہ پڑی میں بے ساختہ کہہ اٹھا وہ اتنا سونا چہرہ تو کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. کی کہندا کاکا؟ ہاں چلو جی پتر 5 منٹ رہ گئے. اپنے ماں باپ کی بڑی قدر کرو. اللہ میں نے بولنا تھا، چلو اچھا وہ اس نے یاد کروا دیا، بس وہ تھوڑا جذباتی ہو کے میں بھی جو ہے نا اپنے والدین، اور میں نے والدین کہا ہے صرف امی پاک نہیں کہا. ابا تو تڑاؤں گا نقلی ہے بیچارہ غریب آدمی، لیکن میں پھر سٹیج پہ ہی آؤں گا جی، میں پھر اپنا ہی قصور نکالوں گا. ادھر بڑا قصور ہے، ادھر بڑا قصور ہے. ماں کی شان، ماں کی شان، میں انکاری نہیں جی ماں کی شان، وہ باپ کی کوئی شان نہیں. باپ نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ ماں لی پتہ نہیں کی لکھ چھڑیا تسی، بلکہ دعاواں پہ منگتے پھر دیو نہ مرن کدی کسی دی ماما. میں حضرت اس دن ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارے خاں ہم ذرا نعت خانوں کے ہوتے بچے، کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کیا پڑھتے ہیں. وہ ایک کہتا جی میں نے پڑھنا لا، اس نے سر پہ نا بڑا سونا ماما باندھ رکھا تھا. میں نے کہا کچھ معقول پڑے گا حضرت، لیکن حضرت اس نے نعت خانی کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ تو میں چپ حضرت جی. اینڈ پہ جناب جی شروع ہو گیا نہ مرن کدی کسے دیاں ماواں، اور سامنے بیٹھے ہی میں چپ. پھر غصہ مجھے چڑھا ہوا تھا. پھر میں نے سپیکر پکڑتے میں نے کہا بھائی تسی کہن دے ہو نہ مرن کدی کسے دیاں ماواں، تے میں پیو سارے دے مر جان. حضرت صاحب پڑھے لکھے لگتے ہو تسی، میں سیانے لگتے ہو ماشاءاللہ، علماء بیٹھے ہیں. چلو نہیں پہ نہیں ہونا پھر سارے کہنا جانا مولوی نے ساتھ دینا. بھائی سامنے بیٹھے ماں اور باپ والے ہیں، میں صرف یہ کہوں کہ جی نہ مرن کدی کسی دی، پھر ڈنڈی ہے نا کوئی تھوڑی سی، پھر ڈنڈی ہے نا تھوڑی سی. بھائی ماں بھی ہے باپ بھی ہے. چلے ہو آپ کو پتہ ہے باپ کس کو کہتے ہیں؟ وہ عقل کے اندھو، باپ اس دروازے کا نام ہے جب گھر سے دروازہ ٹوٹ جاتا ہے پھر گھر میں زکات آتی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں اے یتیم ہے، پھر گھر میں صدقہ آتا ہے، پھر گھر میں خیرات آتی ہے، پھر گھر میں فطرانہ آتا ہے.
باپ اس مضبوط دروازے کا نام ہے. جب تک یہ دروازہ گھر پہ موجود ہے آخر دم تک کوشش کرتا ہے نہ زکات آئے نہ خیرات آئے گھر میں. اور تم دعائیں کرتے ہو نہ مرن کدی کسی دی. باپ نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تمہیں پالا ہے یہ قصور ہے اس کا؟ تمہارے لیے مزدوری کی ہے یہ قصور ہے اس کا؟ تمہارے لیے مشقت کی یہ قصور ہے اس کا؟ نہ جون کی دوپہر دیکھی نہ دسمبر کی صبح دیکھی، نہ بارش دیکھی نہ دھند دیکھی، موٹر سائیکل پہ نکل گیا تمہارے لیے، اور تم نے اس کو بلا ہی دیا، کسی کھاتے میں اس کا نام نہیں رکھا. ہاں لکھا ہوتا ہے. بلکہ حضرت جی ماں کی دعا جنت کی ہوا گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، ماما ٹھنڈیاں چاہوں، میں کسی سے انکاری نہیں. وہ بھائی باپ کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ باپ کے لیے کچھ بھی نہیں. آپ کو نظر ہی اس کا کچھ نہیں آیا. حضرت صاحب میں بڑا ڈھونڈیا، چلو کو پیول ہی لبے. میں ہو سکتا ہے کوئی ہو میرے علم میں نہ آیا ہو، اگر ہوئے گا تو مجھے بتا دینا. لیکن مجھے بڑا ڈھونڈ کے نا ایک ہی فکرہ ملا، اور وہ بھی تم نے اس کو 6 لفظوں سے یاد کوئی نہیں کیا. کیا بلا؟ پیو دیاں گالاں تے کیو دیاں نالاں. وہ ظالموں گالاں ہی لبیاں جی دیاں، اور کھ نہیں لبا تانوں دا. گالاں ہی لبیاں نے تانوں. اگر یاد بھی کیا تو پھر گالیوں سے کیا. مزدوری نہیں دیکھی، اس کی محنت نہیں دیکھی، ڈبل ڈیوٹیاں کرنا نہیں دیکھی. میں نے تو باپ کو تمہارے لیے گردہ تک بیچتے دیکھا. میرے سامنے ایک باپ ہے، اس کے بیٹے نے ایڈمیشن لینا تھا، میں گواہ ہوں، حضرت اسپیکر لگا ہوا ہے، میرے سامنے اس نے گردہ بیچا. کیا کر رہا ہے تو؟ میرا پتر، یہ پتر کھال لوں حضرت جی گڈی لے کے پیچھے لکھا لینا میری ماں کی دعا ہے. ظالموں دا گردہ بیچنا کتنے گیا؟ اس کا گردہ بیچنا کدھر گیا؟ تجھے کیا پتا باپ کیا کھچ ہوتی ہے باپ کو. ابھی دوسرا دن نا گھر سے باہر تمہیں کیا بتاؤں اندر کیا گزر رہی ہے. اللہ میں کوشش کرتا ہوں جب میں سفر پہ ہوں بچوں سے بات نہ کروں. انسان ہوں نا، دل نرم پڑ جاتا ہے. دل کر رہا ہے آج ہی جو میرا رات آ جائے تو میں کار جاؤں. لیکن جب ان کی باری آتی ہے تمہیں وہ بھی کوئی نہیں ہوتی کہ میں بھی کار جاواں تے جا کے ابے نو سینے نہ لاواں. وہ تو آتے سب سے پہلے تمہیں اٹھایا کرتا تھا. تم نے نہیں کبھی پوچھا دسو بھائی جی کو پتر اتنے بیٹھا ہے تو میں جاندے ہوں ہاتھ چوم کے جاواں گا. جن کدی حضرت جی جاندے بڑھی نو آخیا ہے بھلیے لوگ کیا جو پکائیں جو میرے ابو جی آکھن گے. وہ تو جاتے ہوئے تجھے پوچھ کے جایا کرتا تھا پتر کی لے کے آواں دے. یہ نہ مرتے ہمارے رویے مار دیتے ہیں. کڑدے کڑدے پھر ایپاٹائٹس ای ہو جاتا ہے. کڑدیاں پھر بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. کڑدیاں حضرت کسی نہ کسی اذا تے اثر پیندا ہے، فالج آ جاتا ہے. اسی قاتل ہونا دے حضرت جی. پھر کی کرنا ہے؟ کولو تے پوری منڈی خرید لینی. منوسا ہوں تیری منڈی دا کی فائدہ ہوتے گئے جدو جیوندے ہاں کدی کول بہ کے سیب ہی نہیں ہوں کٹ کے کھویا ہوندا. جے کھویا ہوندا تے ایڈی چھیتی مردا ہی نہ.